بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی زندگی میں ایک فارمولہ رکھیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں اور اس میں دیکھیں کیا میرا امام راضی ہے اس سے یا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں امام راضی ہے تو کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو۔ امام پر دنیا کی خواہشات کو نہ قربان کریں، یعنی امام کو قربان نہ کریں ظالموں۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل، گیجٹس، ٹیبلٹ، اسمارٹ ٹی وی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے۔ اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا، اب گناہ آزاد ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے، انگلی سکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نہیں۔ اگر امام اس سے راضی نہیں، جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں، اسے امام سے کیا محبت ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں۔ جو اکیلا کبھی امام سے گفتگو، یعنی میں آپ کو اور کیا رکاوٹ ہے؟ پہلی رکاوٹ اتنی مشکل ہے، اس کو ہٹانے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا، باقیوں کیا ہٹائیں گے ہم لوگ؟ خود انسان پھنسا ہوا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا اچھی بھی ہے، دنیا بری بھی ہے، پوری دنیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی دنیا کے اندر خدا نے ہمیں عبادت بھی سکھائی، خدا نے ہمیں نیک کام بھی دیے، خدا نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، ہمسایوں کے ساتھ، یہ دنیا ہی کے اندر ہے۔ اچھی اولاد ہو بہترین ہے، پیسہ اگر اللہ نے دیا اور صحیح خرچ ہو تو یہ پیسہ نعمت ہے، صحت اگر اچھی ہو اور یہ عبادت میں خرچ ہو رہی ہو تو اس سے اچھی صحت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھیں جو بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ صحت نہیں ہے۔ تو اگر ہر چیز صحیح استعمال ہو رہی ہے تو بہترین ہے، لیکن اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو پھنسا دے۔